دوستوں، مطالعہ پاکستان اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے پاکستان کے نصاب میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس نصاب میں تو یہی بتایا گیا کہ سب کچھ اچھا ہے۔ مطالعہ پاکستان یا تاریخ پاکستان کے شاگرد ہوں، طلباء ہوں یا اساتذہ ہوں، ان سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہی چیزیں بتاتے ہیں جو نصاب میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن نصاب سے ہٹ کر کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں میں تاریخی حوالے دے کر یہ بتایا گیا کہ سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے۔ آج ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے مابین جو اختلافات تھے، ان اختلافات کے حوالے سے کتابوں کے حوالے دے کر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان دونوں میں اختلافات تھے، اور وہ اختلافات پاکستان بننے سے پہلے، قرارداد پاکستان آنے سے پہلے، تحریک پاکستان شروع ہونے سے پہلے شروع ہو چکے تھے، اور پاکستان کے بعد یعنی 14 اگست 1947 کے بعد بھی دونوں سربراہ مملکت یعنی ایک وزیر اعظم اور دوسرے گورنر جنرل، ان میں اختلافات شدید تھے۔ آج ہم بات کریں گے مختلف حوالوں سے، اور ان حوالوں کو ایک کتاب میں کمپائل کیا گیا ہے جس کتاب کا نام ہے جناح لیاقت تضاد۔ یہ کتاب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی کتاب سے ہم نے آج کے ولاگ کو تیار کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1947 تک لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح میں کن کن مواقعوں پہ اختلافات ہوئے، اور اس کے بعد ایک سال جناح صاحب زندہ رہے پاکستان کے قیام کے بعد 11 ستمبر 1948 تک۔ تو 11 ستمبر 1948 تک قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس پاکستان میں کیا سلوک ہوا، اور اس پاکستان میں جو وزیر اعظم کون تھے۔ تو ہم شروعات کریں گے سب سے جو پہلا اختلاف ہوا تھا اس اختلاف سے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لیکن اس کتاب میں مختلف حوالوں سے اور مختلف کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور کئی کتابیں اس پہ آ رہی ہیں۔ ایک تو اس بک میں جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب مائی برادر، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں شریف الدین پیرزادہ کی جو کتاب ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ قائد اعظم کے جو نزدیکی ساتھی ہیں ان کے لکھے گئے مختلف جو بکس تھی، ان تمام بکس میں کے حوالے اس کتاب میں ہیں، اور یہ تمام حوالے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایک حقیقت ہے جو نصاب میں، تاریخ پاکستان میں، مطالعہ پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں پڑھائی گئی کہ لیاقت علی خان اور پاکستان کے بانی یعنی پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح صاحب کے مابین شدید اختلافات تھے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اختلاف تھا یعنی لیاقت علی خان اور محمد علی جناح جب دونوں مسلم لیگ میں تھے، اور محمد علی جناح صاحب مسلم لیگ کے صدر تھے، تو ان دونوں میں سب سے پہلا اختلاف کب ہوا؟ پہلا اختلاف 1935 میں ہوا، اور وہ 1935 کا جو اختلاف تھا وہ یو پی کے پارلیمانی بورڈ کو لے کر ہوا تھا۔ اس پارلیمانی بورڈ میں محمد علی جناح نے کسی بھی جاگیردار، کسی بھی زمیندار، کسی بھی وڈیرے کو نہیں اٹھایا تھا، نہیں شامل کیا تھا، جو بات لیاقت علی خان کو گوارا نہیں گزری، بالکل ناگوار گزری، کیونکہ لیاقت علی خان چاہتے تھے کہ اس بورڈ میں جاگیرداروں کو شامل کیا جائے۔ اس بورڈ کو اصل میں آنے والے انتخابات میں امیدواروں کی لسٹ جو تھی وہ فائنل کرنی تھی، اور محمد علی جناح نے اس بورڈ میں کسی بھی جاگیردار کو لینے سے انکار کیا تھا۔ اس بات پہ لیاقت علی خان نے اختلاف کیا، اور اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ سے استعفیٰ دے دیا۔ لیاقت علی خان نے 1935 کے جو الیکشن تھے ان الیکشنز میں بھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے حصہ نہیں لیا تھا۔ لیاقت علی خان نے نہ فقط مسلم لیگ سے استعفیٰ دیا، لیکن یو پی کا جو پارلیمانی بورڈ تھا اس سے بھی استعفیٰ دیا، اور اس استعفیٰ میں انہوں نے بتایا کہ جو میرا کہنا تھا یا جو میرا موقف تھا اس کی تائید نہیں کی گئی، اس لیے میں اس بورڈ میں رہنے کو گوارا نہیں سمجھتا، اپنی انسلٹ سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے مسلم لیگ اور اس پارلیمانی بورڈ سے استعفیٰ دیا، اور اس استعفے کے بعد انہوں نے جو صوبائی انتخابات تھے اس میں بھی مسلم لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ انتخابات میں حصہ لیا تو جو ایگریکلچرسٹ پارٹی تھی اس کے پلیٹ فارم سے، اس کے ٹکٹ سے حصہ لیا، اور وہ کامیاب ہوئے، اور اسی تنظیم یعنی ایگریکلچرسٹ جو تنظیم تھی
اس کے وہ ممبر بنے، اس کے ٹکٹ سے صوبائی ممبر بنے اور اس میں ہی جا کے رہے۔ یہ سب سے پہلا اختلاف تھا جو لیاقت علی خان نے جناح صاحب سے رکھا۔ آپ حساب لگائیں کہ نئی مسلم لیگ وہ بنی، اس میں اہم عہدہ تھا لیاقت علی خان کا، لیکن وہ پرو جاگیردار، پرو بورجوادی ایک شخصیت تھے۔ لیاقت علی خان کے اس موقف کے برعکس محمد علی جناح نے اس بورڈ میں وہ تمام جو کامن لوگ تھے یا جو جاگیردار کم از کم نہیں تھے ان کو لیا، تو یہ اختلاف کا سبب بنا اور لیاقت علی خان نے جناح صاحب سے راہیں جدا کر لیں۔ تو لیاقت علی خان جیسے کہ یو پی اسمبلی کے ممبر بھی بن گئے تھے ایگریکلچرسٹ پارٹی کے ٹکٹ سے، تو انہوں نے پھر یہ چاہا، کیونکہ وہاں پہ جو اکثریت تھی وہ مسلم لیگ نے وہ جیتی تھی، اور یہ وہ چاہتے تھے کہ جو جتنی بھی ایگریکلچرسٹ پارٹی کے جو ممبران تھے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں، لیکن یہ ان کی جو تجویز تھی اس کو بھی جناح صاحب نے رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اجازت مانگی، انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ یہ اجازت مانگی کہ ہمیں جو مسلم لیگ کی جو نشستیں ہیں اسمبلی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ پھر ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت ملی، بعد میں انہوں نے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور بعد میں وہ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بنے، لیکن سب سے پہلے اختلاف یہی بنا۔ لیکن اس کے بعد بھی اختلافات کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1939 میں ایک اور بڑا اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف بھی ڈائریکٹ جناح صاحب سے ہوا یہ کہ 1939 میں جو مرکزی اسمبلی تھی اس مرکزی اسمبلی نے ایک معاہدے کی منظوری دینی تھی جو ہندوستان حکومت اور برطانوی حکومت کے مابین تجارتی معاہدہ تھا۔ وہ معاہدہ اصل میں کپاس کے جو زمیندار تھے، جو جاگیردار تھے، جن کے پاس زیادہ زمینیں تھیں، تو ان کے مفادات میں تھا، تجارتی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے مطابق جو برطانیہ حکومت ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کپاس جو خریدے گی، یعنی خرید کرے گی، اور جو جاگیردار ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا، لیکن اس سے نقصان تھا جو لوکل کپڑے کی جو ملز تھی، جو کارخانے تھے، ان کو نقصانات تھے۔ اور ان کا جو ملز ایسوسیشن کا جو صدر تھا، انہوں نے قائد اعظم صاحب سے بات کی کہ یہ جو تجارتی معاہدہ یہ جاگیرداروں کو تو فائدے میں ہوگا، یعنی ان کے منافع میں، ان کے مفاد میں ہوگا، لیکن اس سے جو لوکل کپڑے کی انڈسٹری ہے اس کو بڑا نقصان ہوگا۔ اس تجارتی معاہدے کو ہندوستان کی جو مرکزی اسمبلی تھی اس کی منظوری شرط تھی، اس کی منظوری کے بغیر وہ معاہدہ جو وہ قابل عمل نہیں تھا، عمل میں ہی نہیں آنا تھا۔ لیکن جناح صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ معاہدہ جو جاگیردار ہیں، جو زمیندار ہیں، جو کپاس جو اگاتے ہیں، جو کپاس پیدا کرتے ہیں، اس سے منافع کماتے ہیں، یہ بالکل ان کے مفاد میں ہو، یہ جو لوکل کارخانے ہیں جو ہندوستان میں جو کپڑا پیدا کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ نقصان میں، وہ خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس تجارتی معاہدے کی منظوری کے لیے جو رائے شماری ہوگی اس میں حصہ نہیں لے گی۔ تو یہ فیصلہ جب ہوا تو یہ فیصلہ لیاقت علی خان کو بالکل ناپسند تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح یہ تجارتی معاہدہ ہو جائے، اور انہوں نے 1937 سے اس معاہدے کے لیے کوششیں کی۔ انہوں نے لندن میں جا کر جب پہلی مرتبہ مسلم لیگ سے استعفیٰ دیا تو پھر لندن چلے گئے سر ظفر اللہ خان کے ساتھ اسی معاہدے کے سلسلے میں، تاکہ وہاں کے لوگوں سے، یہاں برطانوی جو نمائندے تھے جو یہ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے تھے، ان سے سر ظفر اللہ خان اور لیاقت علی خان انہوں نے خفیہ بات چیت کی، اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ آپ یہ تجارتی معاہدہ کریں، مرکزی اسمبلی سے ہم منظور کروانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو لیاقت علی خان چاہتے تھے کہ جو جاگیردارانہ مفاد تھا، یعنی پہلا اختلاف جو ہوا وہ بھی جاگیردار جو مفادات تھے ان کی بنیاد پہ ہوا، اور جو دوسرا اختلاف ہوا وہ بھی جاگیردارانہ مفاد کے حوالے سے ہوا کہ جاگیرداروں کو جو فائدہ دینے کے لیے تجارتی معاہدہ ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد تیسرا جو سب سے بڑا اختلاف ہوا وہ اختلاف 1944-45 میں ہوا۔ وہ اختلافات جو ہوئے تھے وہ بنیادی طور پہ لیاقت علی خان اور جو بھولا بھائی دیسائی تھے جو کانگریس کے لیڈر تھے، انہوں نے چھپ چھپا کے ایک گیم کھیلی، یعنی جو کانگریس کے بھولا بھائی دیسائی تھے انہوں نے مہاتما گاندھی سے وہ چھپ چھپا کے ایک معاہدہ کرنے جا رہے تھے،
اور جو لیاقت علی خان تھے وہ مسلم لیگ اور اس کے صدر یعنی محمد علی جناح سے چھپ چھپا کے ایک معاہدہ کانگریس سے کرنا چاہ رہے تھے، جس کا کسی بھی کان جو پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ ایک بڑا وہ جو ڈاج دینے جا رہے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ ان دنوں یعنی 1944 میں جناح صاحب کی طبیعت کچھ خراب رہی تھی، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جناح صاحب اب کچھ دنوں کے مہمان ہیں، تو یہ میں معاملات ٹیک اوور کر جاتا ہوں۔ تو دونوں نے وہ معاہدہ تقریباً طے کر لیا تھا، یعنی جو دیسائی صاحب تھے انہوں نے مہاتما گاندھی سے وہ بات چھپائی جو پونا جیل میں تھے اس وقت، اور محمد علی جناح جن کی طبیعت ٹھیک رہی تھی، لیاقت علی خان نے وہ جو معاہدے کے جو نکات تھے، معاہدے کی پوری بات تھی وہ بھی چھپائی۔ اس معاہدے میں یہ کہا گیا کہ جو عبوری حکومت بنے گی تو اس عبوری حکومت کے حوالے سے جو وائسرا ہوں گے وہ بھولا بھائی دیسائی اور محمد علی جناح کو دعوت دیں گے حکومت بنانے کے لیے۔ اس کے ساتھ اس معاہدے میں یہ بھی لکھا گیا کہ جو وائسرا کونسل ہوگی ان کی ممبران کی جو نمائندگی ہوگی وہ تناسب مفاہمت سے طے کیا جائے گا، بلکہ ایک فارمولا بھی یہ طے ہوا کہ 40% مسلمان ہوں گے اور 40% جو ہے وہ ہندو ہوں گے، 20% جو باقی اقلیتیں ہوں گی، جس میں جو کرسچن ہیں، جو سکھ ہیں، اس طرح یعنی ایک فارمولا بھی انہوں نے جو وائسرا کونسل تھی اس کا انہوں نے طے کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی اس معاہدے میں طے کیا گیا کہ مرکز میں یا صوبوں میں جو ہے وہ انتخابات نہیں ہوں گے، صوبوں میں جو وزارتیں چل رہی ہیں وہ وزارتیں برقرار رہیں گی۔ آپ دیکھیں ایک عبوری حکومت جو انگریز بنانا چاہ رہا تھا ہندوستان میں، اس عبوری حکومت کے جو نکات تھے اس حوالے سے مسلم لیگ کے سربراہ اور جو انڈین نیشنل کانگریس تھی ان کے سربراہ دونوں کو پتہ نہیں تھا، یعنی دونوں یہ بھولا بھائی دیسائی اور لیاقت علی خان دونوں اپنی اپنی جماعتوں سے ہاتھ کر کے وہ خود ہی ہاتھ ملا بیٹھے کہ ہم یہ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ پھر یہ طے ہوا کہ جو بھولا بھائی دیسائی وہ پونا جیل میں مہاتما گاندھی سے ملیں گے اور ان سے یہ معاہدے پہ ان سے منظوری لیں گے، اور لیاقت علی خان نے یہ حامی بھری کہ میں جناح صاحب سے اس معاہدے کی منظوری لوں گا، اور بھولا بھائی دیسائی اس دن وہ پونا جیل میں گئے جس دن جو مہاتما گاندھی تھے وہ چپ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی بات نہیں کرتے تھے، وہ پیر کا دن تھا، تو وہ گئے اور انہوں نے مہاتما گاندھی سے انیشل جو ہے وہ کروا لی۔ اور اب لیاقت علی خان کو محمد علی جناح سے یہ منظوری لینی تھی، لیکن ہوا یہ کہ یہ بات پریس میں لیک ہو گئی، یہ معاہدہ ہی لیک ہو گیا۔ اس کے بعد جناح صاحب کو جب پتہ چلا کہ لیاقت علی خان نے چھپ چھپا کے یعنی پارٹی سے اور مجھ سے لیاقت علی خان نے یہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اپنے جو قریبی ساتھی تھے ان کو فون کیا، اس کے بعد لیاقت علی خان کو فون کیا اور ان کی زبردست قسم کی کلاس لی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ یہ تو بالکل نہیں ہوا، وہ مکر گیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا، یعنی وہ معاہدہ کر کے مکر گئے۔ لیکن جناح صاحب کو یہ علم میں بات آ گئی تھی کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ اس کے تمام تفصیل جو تھے وہ اخبارات میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد جناح صاحب نے کبھی بھی لیاقت علی خان پہ بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا کام تھا، اور لیاقت علی خان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جناح صاحب بیمار ہیں، یعنی ان کی صحت پہ، جناح صاحب کی صحت پہ شروع سے نظر تھی کہ وہ ایک طرف ہو جائیں تو باقی تمام چیزیں میں ٹیک اوور کر لوں، میں کیپچر کر لوں، لیکن ہوا یہ نہیں، اور وہ یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ جناح صاحب 1945 میں پھر ٹھیک ہو گئے اور پھر تمام سیاسی معاملات انہوں نے وہ سنبھال لیے۔ لیکن یہ ایک ایسا تضاد یا ایسا اختلاف تھا جس نے جو لیاقت علی خان پہ تھوڑا بہت جو بھروسہ تھا محمد علی جناح صاحب کا، وہ بھروسہ بھی ختم جناح صاحب نے کر دیا، کیونکہ یہ چھپ چھپا کے ایک گیم کھیل رہے تھے۔ لیاقت علی خان اور محمد علی جناح صاحب کے بیچ میں پاکستان بننے سے پہلے چوتھا بڑا جو اختلاف تھا، وہ اختلاف 1945 میں اس وقت ہوا جب ہندوستان میں عبوری حکومت بن رہی تھی۔ لیاقت علی خان نے ایک بندہ کسی کی معرفت نامزد کیا، اس کا نام تھا سردار محمد نواز خان آف کوٹ، جو یونینسٹ پارٹی کا تھا۔ اس کو نامزد کیا کہ اس کو عبوری حکومت میں شامل کیا جائے۔ جناح صاحب نے اس کی جو وہ تجویز تھی وہ رد کر دی۔ وہ اس لیے رد کر دی کہ جناح صاحب کا خیال تھا کہ جو عبوری حکومت میں جو بھی لوگ ہوں گے وہ میں نامزد کروں گا، بلکہ وہ شرط انہوں نے لگائی کہ وہ نامزدگی میری ہی ہوگی اور وہ مسلم لیگ سے ہوں گے۔ یونینسٹ پارٹی سے لیاقت علی خان
کہ بہت جو اچھے سمبند تھے، اچھے تعلقات تھے. ان کے جو بھائی تھے نواب سجاد علی، وہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کے ممبر تھے. ان کی ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور انہی کی نشستوں پہ وہ بیٹھتے تھے. یونینسٹ پارٹی وہ تھی جو پاکستان کی مخالف پارٹی تھی، پاکستان بننے کے مخالف تھی. تو سجاد علی خان، نواب سجاد علی خان جو تھے وہ لیاقت علی خان کے بھائی، وہ اس کی وجہ سے یونینسٹ پارٹی ان کے وہ قریب تھے. اور سردار جو یہ خان آف کوٹ جو تھے ان کو نامزد کیا گیا، تو محمد علی جناح نے اختلاف کیا اور ان کو شامل نہیں کیا. پھر آگے جا کے جو 5 ممبران جو جناح صاحب نے دیے عبوری حکومت کے لیے، ان میں لیاقت علی خان کا نام شامل تھا، لیکن یہ جو سردار محمد نواز تھا اس کا نام اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ وہ یونینسٹ پارٹی کے تھے. تو یہ جو چوتھا اختلاف تھا جناح صاحب کی زندگی میں، یہ چوتھا اختلاف تھا، یہ بھی کئی جگہوں پہ ہے. اور لیاقت علی خان کے بھروسے کے حوالے، یعنی محمد علی جناح کا جو ان پر بھروسہ تھا، وہ تو محترمہ فاطمہ جناح نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. فاطمہ جناح کی جو مختلف جو فرینڈز تھے انہوں نے جو بکس لکھی ہیں اس میں بھی کئی حوالے ہیں کہ محمد علی جناح نے اس شخص پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کیا. اس کے بعد پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے. پھر یہ قائد ملت کے حوالے سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ انہوں نے یہ جو لقب تھا وہ خود ہی چنا تھا. کوئی پارٹی، کوئی عوام، کوئی جو مسلم لیگ یا کوئی اسمبلی، انہوں نے یہ ان کے لیے لقب وہ چنا نہیں تھا، وہ اپنے لیے انہوں نے پسند کیا اور رکھ لیا. جو لیاقت علی خان کو پہلا وزیر اعظم نامزد کیا گیا تو اس حوالے سے بھی کئی حوالے ہیں، بلکہ اس کتاب میں بھی ہے کہ یہ تاثر ان دنوں بھی عام تھا کہ محمد علی جناح کے جو نزدیکی دوست تھے نواب آف بھوپال، ان کو یہ آفر دی گئی تھی اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم بنیں. لیکن نواب آف بھوپال جو تھے وہ وائسرا کے پریشر میں آ گئے اور پھر بھوپال کا جو انضمام وہ ہندوستان سے ہو گیا. اس کے بعد بہاولپور کے جو نواب تھے ان کو بھی یہ آفر کی گئی. جب انہوں نے یہ آفر جو نہیں مانی تو پھر لیاقت علی خان کا جو وہ قرعہ نکل گیا. لیکن لیاقت علی خان جب وزیر اعظم بنے تو وہ بھی کوئی اتنی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے. وہ بھی محمد علی جناح صاحب کہتے تھے کہ یہ معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، اور لیاقت علی خان ایک نمائشی قسم کے وزیر اعظم تھے، کیونکہ تمام اختیارات کا منبع جو تھے وہ محمد علی جناح قائد اعظم صاحب تھے. ایون کہ لیاقت علی خان کو جب نامزد کیا گیا تو پارلیمنی پارٹی جو تھی، اسمبلی تھی، اس سے بھی منظوری نہیں لی گئی. وہ انتخاب خود محمد علی جناح صاحب کا خود کا تھا. باقی جو نئی جو اسمبلی تھی یا جو نئی حکومت بنی تھی اس میں جتنے بھی وزراء تھے ان وزراء کی منظوری بھی پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے نہیں لی گئی تھی. محمد علی جناح گورنر جنرل تھے اور تمام اختیارات رکھنے والے گورنر جنرل تھے، یعنی کل اختیار گورنر جنرل تھے. وہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر بھی خود تھے، کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت بھی خود کرتے تھے. انہوں نے ریاستی امور کے حوالے سے جو نئی وزارت بنائی اس کا قلمدان بھی اپنے پاس رکھا. انہوں نے جتنے بھی جو قانون سازی ہوتی تھی اس کی پیشگی جو اجازت تھی وہ محمد علی جناح صاحب یعنی گورنر جنرل صاحب جو تھے ان سے ضروری لینی ہوتی تھی. تو نہ قانون سازی میں، نہ جو کابینہ کا اجلاس یا حکومتی معاملات تھے، نہ جو وزراء تھے ان کے قلمدانوں کے حوالے سے، ان کی ذمہ داری کے حوالے سے وہ لیاقت علی خان کو کوئی بھی اختیار نہیں دیا گیا تھا. تو لیاقت علی خان کی اس کابینہ میں، یعنی جناح صاحب کی زندگی میں ان کی حیثیت جو تھی وہ اتنی تھی. یہاں تک ہوا جب سر ظفر اللہ خان کو فارن منسٹر کیا گیا، وہ بھی محمد علی جناح نے اس پرائم منسٹر سے نہیں پوچھا، یعنی لیاقت علی خان سے نہیں پوچھا. لیاقت علی خان نے تو بڑی بحث کی ظفر اللہ سے. وہ چاہتے تھے کہ سر ظفر اللہ خان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں یا پنجاب کے جو ہے وہ چیف منسٹر بن جائے. لیکن ان کو پتہ تھا ظفر اللہ خان کے کہ اگر جناح صاحب نے منظوری دے دی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو مجھے پھر فارن منسٹر ہی بننا ہے، اور پھر وہ فارن منسٹر ہی بنے. بطور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بھی تعلقات گورنر جنرل آف پاکستان محمد علی جناح صاحب سے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ محمد علی جناح کو پتہ تھا کہ یہ کس لیول کا یہ بندہ ہے، کس طرح کام کرتا ہے. اس حوالے سے پھر کئی حوالے ہیں اس کے کہ جو ایوب کھوڑو صاحب تھے جو سی ایم تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ محمد علی جناح صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو کوئی معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں. بلکہ ایک جگہ فاطمہ جناح نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب
بیگم لیاقت علی خان ایک تقریب جو عشاء کی تقریب تھی اس میں جناح صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی، تو جناح صاحب نے لیاقت علی خان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہہ دیں، اور دوسرے دن پھر لیاقت علی خان نے جو استعفیٰ تھا وہ استعفیٰ کی پیشکش کر دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ یہ بات عام ہو گئی کہ لیاقت علی خان کو بنگال کا جو ہے وہ گورنر بنایا جا رہا ہے، یعنی وہ تو ہٹانے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن پھر جناح صاحب بیمار پڑ گئے، اور بیمار جب پڑے تو لیاقت علی خان یہ سمجھ گئے کہ اب تو وارے نیارے ہونے والے، اب تو ساری گرپ جو ہے وہ پارٹی کی، حکومت کی، پاکستان کی، وہ میرے ہاتھ میں ہونے والی ہے۔ تو پھر یہ اس طرح معاملات ہوئے، اور پھر جناح صاحب جو کہ مئی 1948 میں بیمار پڑے، اور جولائی 1948 میں انہیں پھر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا۔ جب جناح صاحب زیارت منتقل ہوئے تو ان کے ساتھ فقط فاطمہ جناح اور کچھ ذاتی جو ملازم تھے وہ ہوئے۔ ان کی صحت کے بارے میں نہ کوئی سرکاری سطح پہ اعلان ہوا، نہ کوئی سرکاری علاج کا بندوبست ہوا، زیارت میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور ایک دن لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی زیارت میں ان سے اچانک بغیر پیش کی اطلاع دیے ملنے گئے۔ تو یہ تو مائے برادر اس کتاب میں یعنی فاطمہ جناح نے بھی کوٹ کیا ہے، اور اس کو پھر کئی کتابوں میں کوٹ کیا گیا ہے، ایون جو شاب نامہ ہے اس میں بھی اس کو پورا کوٹ کیا گیا ہے کہ پھر محمد علی جناح نے فاطمہ جناح کو یہ کہا کہ فاتح یہ جو آئے ہیں یعنی لیاقت علی خان آئے، یہ میری طبیعت پوچھنے یا مجھے دیکھنے نہیں آئے، یہ فقط یہ دیکھنے آئے کہ میں کب تک زندہ ہوں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ پھر چلا ہی جاؤں۔ اور اس کے بعد تو ستم ظریف یہ دیکھیں کہ محمد علی جناح کی حالت خراب ہو گئی، اور ان کے پاس کوئی پھر فاطمہ جناح نے ایک ڈاکٹر کرنل الہی بخش تھا ان کو بلایا، لیکن لیاقت علی خان بطور وزیر اعظم جناح پاکستان کو اکیلا چھوڑ کے آئے، انہوں نے کوئی علاج کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جب یہ صحت بگڑی بانی پاکستان کی 11 ستمبر 1948 کو، تو ان کو بذریعہ جہاز زیارت سے ماڑی پور لایا گیا، اور ماڑی پور ہوائی اڈے پہ پہنچا جب جناح صاحب یعنی پاکستان کا بانی اور ان کی بہن، تو اس پہ ہوائی اڈے پہ کوئی سرکاری عملدار، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم، کوئی مشیر، کوئی گورنر، کچھ بھی نہیں تھا، فقط ایک ملٹری سیکریٹری تھا، ایک جو وہ نرس تھی، اس کے ساتھ ایمبولنس تھی۔ یہ جو کرنل الہی بخش جو اس جہاز میں ساتھ آئے تھے جناح اور فاطمہ جناح صاحب کے ساتھ، انہوں نے اس ایمبولنس میں جناح صاحب کو رکھا، بیمار علیل جناح صاحب، کمزور جناح صاحب، تو وہ 4 میل کے بعد وہ ایمبولنس خراب ہو گئی۔ اس ایمبولنس کا انجن فیل ہو گیا، ڈرائیور نے کہا کہ اس انجن میں کوئی مسئلہ ہے، اس کے بعد وہ اسٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد یہ پیغام پہنچایا گیا کہ دوسری ایمبولنس بلائی جائے۔ وہ انتظار کرتے اس حالت میں، گرمی کی حالت میں، اور اس ایمبولنس کا حال سب کو پتہ ہے کہ اس میں جناح صاحب کو کس طرح رکھا گیا، اور وہ ایمبولنس پھر دوسری ایمبولنس آئی۔ 2 گھنٹے جناح صاحب بے حسی کے عالم میں کراچی کے سڑکوں پہ اس بے حال ایمبولنس کے ذریعے گھومتے رہے۔ لیاقت علی خان جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے کوئی نہ اعلان کیا، نہ کوئی رسد پہنچائی، نہ کوئی طبی امداد پہنچائی، نہ اسپتال کا کوئی بندوبست کیا، نہ پروٹوکول کیا، نہ سیکورٹی کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان بنانے والے اس عظیم شخصیت کراچی کے ان راستوں پہ حکومتی بے حسی کی عالم میں وہ گھومتے رہے، اور پھر ان کا 10:15 بجے انتقال ہو گیا، یعنی 4 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس انتقال کے بعد ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ یہ تو چیپٹر تھا لیاقت علی خان کے جو جناح صاحب سے اختلاف تھے، اس اختلاف کے بعد ایک اور چیپٹر شروع ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم پروگرام کریں گے، اور وہ چیپٹر ہے لیاقت علی خان کا فاطمہ جناح سے اختلاف۔ تو یہ صورتحال تھی، یہ کچھ بھی نئی نصاب میں پڑھایا جائے گا، کچھ بھی تاریخ پاکستان میں نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن جو دوسری کتابیں ہیں ان میں یہ تمام تاریخ رقم کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔